بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے ایک پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ کہا انہوں نے یوں ہے کہ جو پروونشل اسمبلیز دو انہوں نے ڈیزالو کی ہیں وہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ کی ہیں۔ اور انہوں نے ایک میٹنگ کا تذکرہ کیا جو انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب عارف الوی کی موجودگی میں میٹنگ ہوئی جنرل باجوہ سے، اور جنرل باجوہ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہوں ملک میں تو آپ اپنی دو صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں تو پھر الیکشن کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جنرل باجوہ نے جو کچھ بھی کہا وہ عمران خان کے اوپر واجب نہیں تھا کہ وہ ضرور مانے۔ جب حکومت ہٹائی گئی، رجیم چینج ہوئی، تو اس کے بعد عمران خان نے بہت ساری چیزوں پہ جنرل باجوہ کو الزام دیا، رجیم چینج کے معاملے میں بھی، اور بہت ساری چیزوں پہ کہا کہ ان کو دھوکہ دیتے رہے۔ پھر یہ کیسے ضروری ہوا کہ جنرل باجوہ کی بات پہ وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ پہلا ایسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ عمران خان کو جو کچھ بھی پولیٹیکل ایکشن انہوں نے کیے ہیں، بے شک انہوں نے مسٹر اے سے مشورہ کیا، مسٹر بی نے ریکمنڈیشن دی، شاہ محمود نے کچھ کہا، کچھ بھی ہو، جب فیصلہ کیا اور قدم اٹھایا تو اس کے بعد ایک لیڈر کی حیثیت سے 100% ذمہ داری عمران خان کو خود اٹھانی چاہیے، اور اس ذمہ داری میں بات کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ یہ میرا فیصلہ تھا۔ مشاورت تو آپ سارے پاکستان سے کر سکتے ہیں، لیکن فیصلہ آپ پہ مجبور کوئی نہیں کر سکتا، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ پہلا تو لیڈرشپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ فیصلہ جب آپ نے کر دیا تو پھر ذمہ دار آپ خود ہیں، اس میں کسی اور کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ذمہ دار کسی اور کو الزام نہیں دیا جا سکتا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی فلاں نے بھی مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ کریں۔ دوسرا جو اس کا ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج اگر یہ گورنمنٹ الیکشن نہیں کروا رہی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو فیصلہ آپ نے کیا تھا اسمبلیوں ڈسالو کرنے کا وہ غلط تھا، وہ فیصلہ درست تھا۔ اس حکومت کی کوئی اخلاقی بنیادیں نہیں ہیں۔ یہ لوگ جو آج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے وہ تھے جب حکومت بنی تو یہ ضمانتوں پہ تھے، جن لوگوں کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا، بدقسمتی سے وہ آج اقتدار میں ہیں۔ لہذا ان سے توقع کرنا کہ وہ سچائی کا ساتھ دیں گے، کیونکہ اگر یہی پرنسپل کہ جی دو اسمبلیوں کو آپ توڑ دیں تو ہم الیکشن کرا دیں گے، وہ تو پی ایم ایل این کے سارے لیڈر کہتے رہے ہیں، برملا ان کی تو کلپس موجود ہیں۔ جنرل باجوہ کی بات تو آپ کر رہے ہیں جو آپ نے کہیں کسی میٹنگ میں پریزیڈنٹ کے سامنے کی، جس کا کوئی ویڈیو کلپ وغیرہ نہیں ہے، لیکن رانا ثناء اللہ کا، مریم نواز، آصف صاحب، آصف خواجہ آصف، احسن اقبال، ہر کسی کی ویڈیو موجود ہے کہ یہ دو اسمبلیاں اپنی یہ توڑ دیں، الیکشن کرا دیں گے ہم۔ تو ان کے کوئی منہ ہے، کوئی زبان ہے، پھر گئے۔ وہ ایک طرف، لہٰذا یہ کہنا کہ میں نے، اگر آپ یہ کل کو کہیں کہ جی چونکہ خواجہ آصف نے کہا تھا اس لیے میں نے اسمبلیاں توڑ دی، وہ کوئی معنی نہیں رکھتی بات، جواز ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اسمبلیاں آپ نے توڑنی تھی، الیکشن بھی، کہ ایک الیکشن آپ کا مقصد ہے، لیکن جس اسمبلی کو پنجاب میں آپ لے کے بیٹھے ہوئے تھے، جو محتاج تھی ان 10 سیٹوں کی جو کہ پی ایم ایل کیو کے پاس تھیں، آپ میجورٹی پارٹی ہو کے تو چیف منسٹرشپ آپ نے دی ہوئی تھی اس پارٹی کو جس کے صرف 10 سیٹیں ہیں، کیونکہ آپ کی مجبوری تھی۔ اور اگر آپ اسمبلی نہ توڑتے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ خاموشی سے بیٹھی رہتی؟ چودھری شجاعت کو تو انہوں نے پہلے ہی ملا لیا ہوتا، ہر دوسرے دن آپ کے سر پہ تلوار لٹکی ہوتی کہ جناب یہ وفاداریاں بدلی جا رہی ہیں، کبھی نو کانفیڈنس آ جائے گا، کبھی کانفیڈنس، ووٹ آف کانفیڈنس مانگا جائے گا۔ جب اتنی انسٹیبلٹی ہو اور گورنمنٹ آپ کی تلوار کی نوک پہ لٹکی ہو
تو آپ عوام کی خدمت کریں گے، عوام کے لیے کام کریں گے، یا ہر وقت اپنی گورنمنٹ بچانے کے چکر میں رہیں گے؟ تو یہ جو ڈائلما تھا آپ کو، جو آپ نے نیشنل اسمبلی میں بھی فیس کیا، کہ وہاں بھی آپ کولیشن پارٹنرز پہ ڈیپینڈنٹ تھے، تو آپ کو یہ مسئلہ رہنا تھا کہ نو کانفیڈنس کسی وقت بھی آپ کا ہو سکتا تھا، کیونکہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تو خرید و فروخت میں ماہر بھی تھی، اور وہ اس کام سے باز بھی نہ آتی کبھی، کیونکہ اخلاقیات تو ہے ہی نہیں ہوتا۔ دوسرا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے ضمنی الیکشن لڑے، اور ضمنی الیکشن میں آپ کو بڑی زبردست کامیابی ملی، تو آپ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ عوام آپ کے ساتھ ہے۔ اگر اسمبلیاں توڑ دی جائیں اور الیکشن ہو تو آپ پہلے کی نسبت بہت بہتر میجورٹی لے کے حکومت میں واپس آئیں گے، جہاں آپ کو کولیشن پارٹنرز کی شاید ضرورت ہی نہ رہے۔ تو فیصلہ زبردست تھا، فیصلے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہ ویسے بدقسمتی کہ جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں ان کا نہ دین ہے نہ ایمان ہے، تو وہ منمانیاں کر رہے ہیں، اور جو حکومت یا جو سیاستدان، جو پارٹیاں، پولیٹیکل پارٹیز، وہ عدالتوں کے سامنے کھڑی ہو جائے، اور عدالت وہ بھی سپریم کورٹ اس کا فیصلے تک نہ مانے، تو آپ اس سے کیا توقع کریں گے؟ یہ تو ماشاء اللہ سے بھی بدتر چیز ہے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ والا قصہ وہ ایک بےمانی ہے، فیصلہ آپ کا تھا اور اس میں جواز موجود ہے۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ آپ کو آئی بی کے چیف نے بتایا کہ جنرل باجوہ شہباز شریف کو حکومت میں لانا چاہتے ہیں۔ یہ بات درست ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے بھی انتہا کر دی تھی، آپ کو پتہ ہے، کار کی ڈکی میں بیٹھ کے تو یہ جاتے رہے۔ تو انسانی کمزوریاں ہیں، اس نے بہت زیادہ خدمت کا وعدہ کیا ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ جنرل راحیل شریف بھی یہ کہتے تھے کہ شہباز شریف اور چوہدری نثار وغیرہ آتے تھے، اور وہ راحیل شریف کو کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں۔ اب جنرل باجوہ کا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، کوائٹ پاسبل کہ یہ جو ٹکیوں میں چھپ چھپ کے جاتے تھے، یہ ان کو کہتے ہوں کہ جی آپ ہمیں بنا دیں، وزیر اعظم بنوا دیں، تو ہم آپ کو ایکسٹینشن دے دیں گے۔ بالکل وہ اس پہ لالچ آ سکتی ہے۔ سو یہ خبر یا یہ کہنا آئی بی کے چیف کا، انٹیلیجنس بیورو کے چیف کا، یہ درست ہے، اور بعد میں ثابت بھی ہوا کہ شہباز شریف کو ہی وزیر اعظم بنایا گیا۔ ان کو یہ اندازہ تھا کہ شہباز شریف کو ہم انگلیوں پہ نچا سکتے ہیں، لیکن یہ وہ بھول گئے کہ شہباز شریف پرائم منسٹر بن جائے یا کچھ بھی ہو جائے، اس کی اپنی بساط کچھ نہیں، لہذا وہ ہر معاملے میں اپنے مفرور بھائی میاں نواز شریف سے مشاورت اور اسی کے احکامات کے مطابق چلے گا۔ اور میاں نواز شریف کی ڈکشنری میں سمجھتا ہوں ایک ہی بہت اچھی بات ہے، وہ یہ کہ وہ ایکسٹینشن کے حق میں ایکسٹینشن نہیں دیتے۔ سو باجوہ صاحب غالباً وہاں پہ آ کے مار کھا گئے کہ جہاں بعد میں جب اس کو وزیر اعظم بنا بیٹھے شہباز شریف کو، تو اس کے بعد پھر وہ اپنے پتے اس نے کھیلے۔ اب اس وقت وہ شہباز شریف کو ہٹا بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ایک طرف وہ اپنے معاملات عمران خان کے ساتھ بگاڑ بیٹھے اور اس کی حکومت گرا بیٹھے، دوسری طرف شہباز شریف جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اب اس کو بھی گرانے کا کریں تو پھر جائیں کدھر؟ سو دونوں طرف سے وہ پھنس چکے تھے۔ اب شہباز شریف نے اپنے پتے اپنے بھائی کی مرضی کے مطابق کھیلے، اور ایکسٹینشن بھی نہیں دی، اور حکومت بھی لے لی۔ تو یہ وہ پرابلم ہے کہ آپ ایک وقت پہ ایک آدمی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے مدد کر سکتے ہیں، لیکن ایک دفعہ جب وہ بن گیا، پھر اس کی اپنی پولیٹیکل سٹرینتھ ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے اس کی، اور پھر وہ فیصلوں کا، آپ کے فیصلوں کا تابع نہیں ہے، وہ پھر اپنی مرضی کا مالک ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جب کسی کو چیف آف آرمی سٹاف اپوائنٹ کرنا ہو، تو کور کمانڈرز میں سے آپ کسی کو بھی کریں، وہ آپ بے شک دیکھتے رہیں کہ یہ کون سا کور کمانڈر ہماری حمایت میں بات کرتا ہے، یہ ہمارے لیے مناسب ہوگا، جو میاں نواز شریف ہمیشہ کرتے ہیں۔ لیکن جب ایک دفعہ آپ اس کو چیف آف دی آرمی سٹاف بنا دیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ آپ کا آدمی نہیں ہوتا، پھر وہ ادارے کا آدمی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے کور کمانڈرز کی مشاورت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو مایوسیاں ہوتی ہیں کہ ہمیں تو یہ اندازہ تھا یا ہماری خواہش یہ تھی کہ ہمارے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ نہیں ہوا۔ وہ اسی لیے نہیں ہوتا،
جیسے پاناما میں آپ کی مدد نہ ہو سکی اس وقت فوری طور پہ، اور وہ یہی ہے کہ اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف جب بن جاتا ہے پھر وہ اپنے کور کمانڈرز کی مشاورت سے آگے بڑھتا ہے، کیونکہ اس کی طاقت، اس کی اسٹرینتھ، اس کی کانسٹیٹوئنسی وہ اس کے اپنے کور کمانڈرز ہیں، وہ پھر پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں رہتا۔ عمران خان نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ اگر حکومت نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر دے تو الیکشن جو ہے جولائی کے مہینے میں ہو سکتے ہیں۔ یہ بالکل درست ہے، یہ آئین میں کہیں نہیں دیا ہوا کہ آپ الیکشن اکٹھے کریں سارے اس طرح، اور ضرورت بھی پی ڈی ایم کی ہے، پی ڈی ایم ہی ڈھول پیٹ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن اکٹھے ہوں جی، یہ اسمبلیوں کے علیحدہ نہیں ہو سکتے، نیشنل اسمبلی اور اس کے اکٹھے ہونے چاہیے۔ اگر ان کی اتنی خواہش اور ضرورت ہے کہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن اکٹھے ہوں صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ، تو اسمبلیاں توڑ دیں، ان کی خواہش ہے، ان کی ضرورت ہے، وہ یہ کام کر لیں۔ ورنہ عمران خان کا سٹانس درست ہے کہ اس کے نزدیک 14 مئی وہ تاریخ ہے جو کہ سپریم کورٹ نے مقرر کر دی، اور وہ ایک ایسی تاریخ ہے جس سے پھرا نہیں جا سکتا۔ یہ البتہ بات درست ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے پولیٹیکل پارٹیز کو مشورہ دیا کہ بجائے اس کے کہ ہم فیصلہ کر کے اور پھر اس کو لاگو کریں، آپ اگر مل کے کوئی کنسنسس ڈیولپ کر لیتے ہیں اور ہمیں بتائیں تو ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ چل پڑیں گے، لیکن کنسنسس اگر آپ ڈیولپ نہیں کرتے تو سپریم کورٹ کے پاس صرف ایک ہی راستہ، وہ ہے کہ وہ آئین کو فالو کریں، اور آئین یہی کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن، ہاں 90 دن سے تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے ہو سکتا ہے، جو کہ یہاں پہ لگتا ہے کہ تقریباً 1 مہینے کا فرق ڈالا گیا۔ تو اس وجہ سے یہ سٹانس عمران خان کا بالکل درست ہے کہ 14 مئی تاریخ ہے اور سپریم کورٹ نے وہ ڈیٹ مقرر کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی، اور وہ یہ تھی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ 14 اپریل کو ان کا ٹینیور ختم ہو گیا۔ اب جو کچھ بھی وہ بیٹھی ہیں وہاں پہ گورنمنٹ پنجاب میں ادھر، یہ زبردستی کا کام، دھونس ہے، دھاندلی ہے، ناجائز ہے، لا قانونیت ہے، یہ بے قانون کے خلاف ہے، فوری طور پہ ان کو ہٹانا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو آرڈر دینا چاہیے کہ ان گورنمنٹس کو فوری طور پہ ہٹایا جائے، اور اس کی جگہ ایک ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کریٹ کیا جائے، ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیں جو کہ الیکشن کے ہونے تک وہاں موجود رہے۔ یہ بات عمران خان کی بالکل درست ہے کہ اس وقت کا جو سیٹ اپ ہے یہ غیر قانونی سیٹ اپ ہے، اور اس کے کیے ہوئے احکامات، ان کے کیے ہوئے اقدامات یہ کل کو عدالتوں میں چیلنج ہو سکتے ہیں۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جو اس وقت حکومت ہے، چونکہ یہ منمانیاں کرنے پہ اتری ہوئی ہے اور عدالت کے ساتھ انہوں نے کنفرنٹیشن رکھی ہوئی ہے، لہذا یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ سپریم کورٹ کو مختلف حربے استعمال کریں گے پریشرائز کرنے کے لیے، اس میں خاص طور پہ اسکینڈلائز کرنا، جیسے ابھی ایک آڈیو لیک کی ہے، ورنہ اس آڈیو کے کیا تک ہے اس کو لیک کرنے کا، اس میں کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو لیک کر کے اسکینڈلائز کیا ہے۔ سو یہ چونکہ آڈیو ویڈیوز کے یہ پی ایم ایل این والے ان کے ماہر ہیں ان کاموں کے، تو عمران خان نے خدشہ ظاہر کیا کہ سپریم کورٹ کو یہ اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس نے اس بات کا بھی عمران خان نے مصمم ارادہ ظاہر کیا کہ وہ سپریم کورٹ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے، وہ سپریم کورٹ کو اسکینڈلائز نہیں ہونے دیں گے، اور وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ یہاں پہ ہمیں یہ ذہن رکھنا چاہیے کہ حکومت جو الیکشن سے بھاگ رہی ہے وہ وہی کہ جی پیسے کی کمی، جبکہ ثابت ہو گیا کہ پیسے کی کمی نہیں، اسٹیٹ بینک کے گورنر نے بتا دیا۔ سیکیورٹی کے ایشوز کب بتاتے ہیں، لیکن سیکیورٹی کے ایشوز میں کوئی نیا سیکیورٹی ایشو نہیں بتایا گیا، لہذا ان بے تکے بہانوں پہ اگر کوئی الیکشن پوسٹ پون کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک اور قوم کے ساتھ زیادتی کرے گا۔ اس وجہ سے عمران خان کا یہ سٹانس بالکل درست ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وقت میں ہوں، جو بہانہ بازی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ عمران خان نے یہ بھی اعتراض کیا کہ دیکھیے پیسے کی کمی اور اس طرح کے رونا روتے ہیں، اور مریم نواز جس کا کوئی عہدہ نہیں ہے اس کو سرکاری پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور الیکشن کمیشن کے رویے پہ بھی اعتراض کیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پی ٹی ایم کی گورنمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور یہ چیزیں کئی موقعوں پہ ثابت ہو چکی ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ساری پی ڈی ایم کی بڈنگ کر رہا ہے، وہ ان کو پی ٹی آئی کو تو صرف ٹارگٹ کرتے ہیں، نشانہ بنایا ہوا انہوں نے۔
سو اب ساری بات چیت رہ گئی پیچھے کہ عمران خان نے کہا کہ جی نیگوسیشن اگر انہوں نے کرنی ہے تو کریں، ہم نے اپنی ٹیم مقرر کر دی ہے، سارا مینڈیٹ جو ہے شاہ محمود قریشی کو دے دیا ہے اور بات چیت ہو سکتی ہے۔ سو یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا سٹانس درست ہے اور بات چیت کا پروسیس آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر بات چیت کا نہیں بڑھتا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو اس عدالت کے فیصلے پہ مصمم ارادے کے ساتھ عدالت کا ساتھ دینا چاہیے اور اس حکومت کو مجبور کرنا چاہیے کہ 14 تاریخ کو الیکشن 14 مئی کو کرایا جائے۔ رانا ثناء اللہ نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر 14 مئی کو الیکشن ہو بھی گئے تو اس کے نتائج کو کوئی نہیں مانے گا، کیونکہ پی ایم ایل این بائک آؤٹ کرنے کا کہہ رہی ہے، سوچ رہی ہے یا کہہ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سارا پاکستان اس کے نتائج کو مانے گا۔ اگر رانا ثناء اللہ یا اس کے ساتھی نہیں مانتے تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس کی پرواہ کرنی چاہیے۔ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر بائک آؤٹ کرتی ہے تو یہ اس کا اپنا عمل اور اپنا فیصلہ ہے، جس پہ پاکستان کے عوام کو قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی فرق کوئی پڑنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔